سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے علم کی کہکشاں، علم کی کرنیں، علم کی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں دوبارہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام ہوں گے اور مفتیان کرام سے انشاءاللہ عز و جل ایک خاص موضوع پر مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، تو آپ سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے کے اندر آج مفتی کفیل صاحب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بھی ہوں گے۔ ایک خاص موضوع رکھا جاتا ہے اور اس پر علمی گفتگو کرنے کے لیے مفتیان کرام کو انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے تاکہ علم دین سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، استفادہ کیا جا سکے۔ تو اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ علم دین کا خزانہ آپ پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج بھی دیگر سلسلوں کی طرح ہمارے سلسلے کا ایک موضوع ہوگا۔ آئیے اس سے قبل ہم ایک درود پاک کی فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ 50 صلاۃ یوماً، فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، صافحتہ معہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، بہت ہی پیاری اس کی جزا ہے، لہٰذا ہمیں روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ جی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ 50 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں درود پاک کی وجہ سے بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہم انشاءاللہ عز و جل جس پر مفتیان کرام کے مدنی پھولوں کو حاصل کریں گے وہ ہے عبادت، اسلام اور عبادت۔ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، عبادت کے فوائد کیا ہیں، عبادت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، عبادت میں اگر دل نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے۔ اس سے قبل عبادت کے فوائد پر مشتمل ایک میں حکایت کو اپنے سلسلے میں شامل کروں گا۔ حضرت بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک حکایت بڑی معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہروپی آپ کے پاس آیا تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک بہروپی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں گا اور میرا تو کام یہ ہے کہ بہروپیہ بن کر جو ہے وہ دوسرے روپ اختیار کر کے لوگوں کو دھوکے دیا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے یہ ٹاسک دیا جاتا ہے، تمہیں یہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر دکھاؤ، اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ شخص اب اسی کامیابی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، مختلف طریقے اپناتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جب بھی وہی کوئی روپ دھار کر آتا ہے، روپ اختیار کر کے آتا ہے تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو پہچان جاتے ہیں۔ وہ کئی مرتبہ مختلف طریقے اختیار کر چکا ہوتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کو اللہ والوں سے بڑی محبت ہے، اللہ والوں سے بڑا پیار کیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بہروپیہ جو تھا اس نے بھی ایک اپنا جو روپ تھا وہ اللہ والوں والا بنا لیا، اپنا رہن سہن اس نے جو ہے وہ اللہ والوں جیسا بنا لیا۔ اس نے یوں کیا کہ ایک جنگل کے قریب یا جنگل کے اندر اس شخص نے ایک عبادت گاہ کو قائم کیا اور جھوٹ موٹ وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اب جب وہاں پر یہ خدا کی عبادت کرتا رہا تو آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہوئی، برابر والے گاؤں والے، پھر اسی طرح شہر والے،
پھر عوام کے درمیان، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب بادشاہ اپنی عادت کی وجہ سے وہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتا تھا، تو ان کے پاس بھی آتا ہے، اور جب یہ بہروپیہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے تو بڑا مؤدب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور مراقبے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے اور خدا کی عبادت جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ جب بادشاہ اس کے سامنے آ کر، اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ بہروپیہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ عالی جاں پناہ جہاں آپ پہچانے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ مجھے دھوکہ دے کر دکھاؤ، لہٰذا آج میں نے اپنے کام کے اندر کامیابی حاصل کر لی اور آج میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ واقعی اس بار تو تم نے ایسا کیا ہے کہ میں تمہیں واقعی پہچان نہیں سکا۔ اب بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تمہیں، منہ مانگا انعام تمہیں دیا جائے گا۔ اب وہ بہروپیہ جو جواب دیتا ہے یہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں، بڑی پیاری بات ہے جو اس بہروپیے نے بادشاہ سے کہی۔ اگر آج اس بات کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو عبادت میں مزید لذت ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے خدا کا نام جھوٹ موٹ طریقے سے لیا، جب میں نے جو ہے وہ صرف ریاکاری کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے خدا کے نام کو لیا، اس کا نام لیا، اس کی عبادت کی، تو مجھے اس کا یہ فیض ملا، اس کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے پاس آ گیا اور بڑے مؤدب طریقے سے ادب کے ساتھ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب جھوٹ موٹ طریقے سے اس کا نام لینے کی یہ برکتیں ہیں، اب میں حقیقت میں اس کی عبادت کروں گا، دل کے ساتھ اس کی عبادت کروں گا، اپنے دل سے اس کا نام لوں گا، تو پھر مجھے کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ کے انعامات نہیں چاہیے، اب میں اپنے رب سے لو لگا چکا ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور واقعی اللہ کی جب عبادت کی جاتی ہے تو سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور مصائب و آلام بھی دور ہوتے ہیں۔ ایک وہی تو ذات ہے کہ جب بندہ کسی سے بیزار ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی قسم کے مدنی پھول مزید اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ بھی ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے، مفتیان کرام کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج ہم نے موضوع رکھا ہے عبادت اور اسلام۔ تو عبادت کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، عبادت کا معنی اور مفہوم، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو ذرا عام انداز میں سہل کر کے اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کرنے کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر عبادت کرنے کا حکم دیا جی، اور واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ بالکل بالکل، یہ حکم عام بھی حکم فرمایا۔ عبادت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اچھا، یعنی اس کے بارے میں اگر آپ آیت مبارکہ پہلے پارے کے اندر ہی شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو تو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ غیب پر جو ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جی، لیکن عبادت کا جو حکم دیا وہ تمام لوگوں کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے تمام لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، اور تم سے جو پہلے ان کو پیدا کیا، صحیح، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والوں بنو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ عبادت کے متعلق مومنین کو بھی حکم دیا گیا اور مومنین کی عبادت پر ان کی تعریف اور ان کے انعامات کو بھی بیان فرمایا گیا جی جی، متعدد آیات میں۔ اچھا، اخروی کیا اللہ تعالیٰ ان پر انعامات فرمائے گا ان کا بیان فرمایا گیا۔
صحیح. وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو عبادت بجا لاتی ہیں ان کی بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے سبحان اللہ. اور ان کے لیے انعام بیان فرمائے ہیں. کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں جس میں محض صرف اس چیز کو زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. صحیح. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے. اور یہ تو اسلام کی اساس ہے نا، بنیاد اساس ہے. ہے. اس کے اور بغیر یہ یا ایھا الناس کے اندر ناس کہہ کے فرمایا، یعنی ناس کے اندر سارے لوگ، جی ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کافر بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کو ایک طرح کی دعوت ایمان ہے. یعنی ان کو وہ عبادت کیسے کریں گے؟ عبادت ایمان بھی یہ عبادت ہے، ایمان لانا. تو غیر مسلم کے حق میں سب سے پہلا جو کام ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ ایمان لانا ہے، ایمان کی عبادت کو بجا لانا ہے. صحیح. ایمان لانے کے بعد پھر دیگر اور معاملات جو عبادت کے ہیں ان کو بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے اور اسی کی ہی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اسی کی عبادت کرو. عدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو. سبحان اللہ. تو یہ جو پہلے پارے میں سب سے ابتداءً عبادت کا جو ذکر فرمایا گیا اور جس میں وجہ عبادت بیان فرمائی گی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے. صحیح. اور اسی کے ہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. بالکل. اور فرمایا تمام لوگ عبادت کہتے کسے ہیں؟ یہ عبادت اس انتہا درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں جو بندہ عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اعتبار سے، جی، اور معبود کے یعنی اللہ کے معبود یعنی الوہیت خدا ہونے کے اعتبار سے بندہ اپنے معبود کی جو انتہا درجے کی تعظیم بجا لاتا ہے، اعتراف کرتے ہوئے کہ میں بندہ وہ رب، جی، میں مخلوق وہ خالق، میں مملوک وہ مالک. بالکل. اسی نے ہی پیدا کیا، اسی نے ہی کائنات کو بنایا، اسی نے زمین آسمان سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کا خالق و مالک. تو بندہ بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اور رب کے معبود ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے جو تعظیم لاتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. تعظیم یعنی جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. اب اس میں تعظیم کے اعتبار سے یعنی تعظیم یہ لانا یہ عبادت ہوئی. اب غیر مسلم کے حق میں بھی عبادت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر آگے دیگر جو اعمال عبادت والے گئے وہ معاملات اس میں شامل ہوں گے. تو یعنی تعظیم کرنا حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کو رب جانتے ہوئے رب کی جو تعظیم ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ تعظیم انتہائی درجے کی تعظیم کو جو کسی مخلوق کے لیے نہ کی جا سکتی ہو، جی ہاں، ایسی تعظیم خدا کے لیے کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے. عام فہم الفاظ عبادت میں اور اگر کی تعظیم میں جائے فرق ہی یہی ہوا. عبادت اور تعظیم میں یعنی عام طور پہ تعظیم تو اور بھی کی جاتی ہے نا. جی جی. آدمی اپنے والدین کی تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایمانیات میں شامل کیا گیا. صحیح. تو یہ چیز نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہو یا بزرگوں کی تعظیم ہو یا آدمی اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، اسلام نے اس کا درس دیا ہے. تعظیم اور عبادت میں کیا فرق ہوگا؟ جی، فرق اللہ تبارک و تعالی یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور عبادت کے بغیر یعنی عبادت کے لائق نہ سمجھتے ہوئے یہ تعظیم کرنا تو یہ محض تعظیم کہلاتا ہے. یہ تو آپ نے مثال کے طور پر کلیہ بتا دیا. اس سے بہت سارے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ دور ہو سکتے ہیں. تعظیم اس عبادت کے اندر داخل ہے، لیکن وہ تعظیم کسی کی جو عبادت کے لائق، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسی تعظیم نہیں کہ جو عبادت کے لائق، بلکہ ایسا جو ہے وہ شرک کے اندر جو ہے وہ آدمی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ ویسے ہی شرک میں پڑ جائے گا. تو عبادت اور تعظیم میں فرق. آپ دیکھیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں. جی بالکل. وہ ہاتھ باندھے ہوئے نماز میں
تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنا، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کو عبادت کے لائق جانتے ہوئے یہ عبادت کرتے ہیں۔ تعظیم کا انداز یہ بھی ہے کھڑے ہونے کا، لیکن یہ کیا ساتھ میں استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، والدین کے سامنے، بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں عبادت کے لائق نہیں سمجھا تو وہ عبادت تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی عبادت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے عبادت۔ مفتی شفیق صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے اپنا عبادت کی تعریف اور معنی کے اعتبار سے۔ مفتی کفیل صاحب کی طرف چلیں گے، یہ ارشاد فرمائیں کہ عبادت اور تعظیم میں جو فرق مفتی شفیق صاحب نے بیان کیا ہے، اب اگر کوئی شخص جو ہے کسی مزار پر جاتا ہے اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہاں پر اگر مزار کو چوما جاتا ہے، تو کیا یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا یا صرف تعظیم میں شامل ہوگا یہ؟ اور شریعت میں اس کی کیا مطلب اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بزرگان دین کی تعظیم جس طرح ان کی حیات ظاہری میں کی جاتی ہے، اسی طرح وصال ظاہری کے بعد بھی ان کی تعظیم کرنا یا ان کے مزار پر جا کر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا یا ہاتھ باندھ لینا، تو یہ تعظیم ہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ اس صاحب مزار کو معبود مان رہا ہے، بلکہ بندہ سمجھتے ہوئے ہی ہر شخص ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، خدا کا بندہ۔ اسی لیے وہاں پر حاضر ہو کر بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بزرگ کے صدقے سے میری دعا قبول فرما۔ ورنہ اگر کسی کو معبود سمجھا جائے تو اس کے صدقے سے پھر دعا نہیں مانگی جاتی، معبود سے تو ڈائریکٹ دعا مانگی جاتی ہے، بندوں کے صدقے سے جو ہے وہ معبود کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہی فرق ہے جو بیان فرمایا کہ تعظیم ضروری ہے لیکن عبادت کے لائق جو ہے وہ ہرگز نہیں سمجھا جاتا، اور اسی اعتبار سے فرق آ جاتا ہے۔ اولاً تو اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ اسلام میں فقط جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ پرانی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، فرشتوں کو، فرشتوں نے دیکھیں سجدہ کیا۔ سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک عبادت کا بہت زیادہ، جس کو دیکھتے ہی کہا جائے کہ یہ عبادت والا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سجدے کا حکم فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو کرو۔ لیکن وہ کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کفر و شرک کا تو حکم نہیں دے سکتا، تو یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ فرشتوں کا جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اس سے بھی واضح ہوا کہ تعظیم میں اور عبادت کے اندر فرق ہے۔ ہاں، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، ہمارے شریعت محمدیہ میں، اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس کے کرنے کی بھی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ جمادات اور حیوانات جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ کیا جو ہے وہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو فرمایا نہیں، سجدے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر سجدے کا میں کسی کو کہتا تو عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر کے بالآخر منع فرمایا۔ تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے لیکن سجدہ عبادت جو ہے وہ واضح طور پر کفر ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عمل کیا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ کسی نے بت کے سامنے سجدہ کر دیا تو یہ عمل ہی کفریہ عمل ہے، کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا ہی کفریہ عمل ہے، تو وہ شخص اگر کوئی بت کے سامنے کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ بہت اچھی وضاحت ماشاءاللہ مفتیان کرام نے عبادت کے معنی اور تعظیم کے معنی کے اعتبار سے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وضاحت سننے کے بعد بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی مل گئے ہوں گے، اور معمولی سی بات پر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اگر آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو آپ جو علم کا معیار ہے جو آپ کو ابھی بتایا گیا ہے اس پر پرکھیں، تو پھر اس کو دیکھیں کہ یہ صرف محض تعظیم ہے یا پھر اس کے ساتھ عبادت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے اسی موضوع پر مدنی پھولوں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی کال سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں
عبدل جبار اتاری ضیاء کوٹ ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ علم کی کہکشاں سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی جیسے ان کے اوپر رحمتیں ہوئی ہیں، ویسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہے، ذرا یہ بات سمجھا دیں۔ اچھا جی، بالکل آپ کے سوال کا جواب مفتیان اکرام سے لیں گے۔ جی اگلی کال سنائیے۔ محمود سبیل افضل اتاری کوئٹہ سے، سوال یہ ہے کہ یہ فرض غسل کے متعلق ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ جی بالکل وضاحت کریں گے، اگلی کال سنائیے۔ ضیاء کوٹ سے محمد فاروق عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر مقتدی جماعت میں شامل ہے اور اس کی ایک رکعت رہ جاتی ہے اور امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے اور ذکر میں شامل ہو جاتا ہے، ذکر کے دوران جو ہی امام صاحب دعا کرتے ہیں تو جس کی رکعت رہ گئی اس کو یاد آیا کہ میری ایک رکعت رہ گئی ہے، تو کیا وہ کھڑے ہو کے اپنی رکعت مکمل کرے گا یا نماز کو دوبارہ لوٹائے گا؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی آپ کے ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں نماز کا جو آخری مسئلہ پوچھا گیا تھا اس کال کے اندر؟ دیکھیں اگر کسی شخص کی کوئی رکعت رہ گئی مسبوق ہے اور وہ شخص جو ہے وہ امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف فقط سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ جی جی، ابھی بھی اگر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ مفسد نماز ہو اور اس نے بھولے سے سلام پھیرا ہے تو یہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت جو ہے وہ ادا کرے۔ پھر اگر اس شخص نے امام کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ہی سلام پھیرا ہے اچھا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا وقفے سے پھیرا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا۔ تو سجدہ سہو اگر یہ ادا کر لیتا ہے، اپنی آخری رکعت جب وہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سلام پھیرے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے وہ امام سے کچھ دیر بعد سلام پھیرے گا تو سجدہ سہو ہوگا، لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا ہے عمومی طور پہ دیکھیں سلام امام کے بعد ہی جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ سلام کہہ دیتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب امام السلام علیکم تک تقریباً پہنچتا ہے جبھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب وہی ہے کہ اب اس نے فوراً امام کے ساتھ ہی مکمل اس کے لفظ کے ساتھ ہی پھیرا تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا چونکہ مسائل جو بیان کیے گئے کتابوں میں وہ تفصیل کے ساتھ ہی بیان کیے گئے، تو بہرحال اگر اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں بھی ہوا اور احتیاطاً کسی کو شک و شبہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یار مجھ پر سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے، اور اس نے کر لیا اپنی رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں، تو اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور کسی نے کر بھی لیا تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، سجدہ سہو کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ فرض غسل سے متعلق مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں۔ کفیل بھائی دیکھیں فرض غسل سے متعلق جیسے انہوں نے پوچھا کہ تفصیل بیان کر دیں، فرض غسل میں جو اہم ترین چیز ہیں وہ تین جو ہے وہ فرائض ہیں غسل کے، جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ مزید تفصیل کے لیے جو ہے وہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غسل کا طریقہ، اسے اسٹڈی کر لیں تو اس میں تفصیلات ساری مل جائیں۔ جی ہمارے جس ناظر نے اپنا کال کی تھی غسل کا مفصل بیان جاننے کے لیے، تو آپ کو بہت ہی اہم مدنی مشورہ دیا ہے مفتی صاحب نے کہ غسل کا طریقہ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے بآسانی طلب کیا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آج کل تو اینڈرائڈ موبائل وغیرہ کا دور ہے تو آپ اسی میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ بآسانی اس کو پڑھ بھی سکیں گے اور مفصل طریقے سے آپ کو اس میں یہ طریقہ غسل کا، اس کے فرائض، اس کی مستحبات، سنتیں وغیرہ ساری مل جائیں گی۔ اس کو خود پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے گا۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ نماز کے احکام پوری ہی لے لیں، اس کے اندر یہ غسل کا طریقہ رسالہ بھی ہے، دیگر رسالے بھی ہیں، نماز کے احکام بھی ہیں، وہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جنت کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے کیا وہ ناقص ہے؟ مقصود عبادت کیا ہے؟ جیسے کوئی ریاکاری
کے طور پر عبادت کر رہا ہے وہاں دکھاوا مقصود ہے، تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ آپ کی ناقص ہو جاتی ہے، اور اس کا تو چاہے جائے کہ آپ کو ثواب ملے، الٹا گناہ ملتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ جنت مل جائے ہمیں۔ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ جہنم سے نجات مل جائے ہمیں۔ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ رضا الہی کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے عبادت۔ تو یہاں پر ایک بات نکلتی ہے کہ عبادت کی ایک قسم ہے جس کی یہ 4 قسمیں علماء نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص تو عبادت یوں کرتا ہے کہ وہ جنت پانے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کے اندر محلات بنائیں گے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے تو بندہ اسی کے لیے جو ہے وہ جنت کے شوق کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا پھر ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان و مال اسی لیے خرید لیے کہ اس کے عوض جنت دے گا۔ تو اب جب یہ آیتیں بندہ سنتا ہے تو اب جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اچھا پھر جنت کا جو ایک تصور بیان کیا گیا ہے حدیث طیبہ کے اندر، پھر جب بعض جو عبادات ہیں جو فرض و واجب ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو ان کی وعیدیں ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اب کوئی یوں عبادت کرتا ہے کہ یار اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ میں یوں بچا لوں۔ تیسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری عبادت رضائے الہی کے لیے ہے، اور چوتھا یہ کہ فقط دیدار الہی کے لیے، مشاہدہ الہی کے لیے جو ہے وہ ہے۔ لیکن جو پہلا جو بیان کی ہم نے قسم، اس پر جو ہے وہ مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے کہ جنت کے لیے بھی جو عبادت کی جائے تو جو کامل ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ اس عبادت کو بھی ناقص مانتے ہیں، وہ کیوں کریں؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ اولیاء کرام کا ایک انداز اپنا، بہت سے اولیاء اعظام ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے محض اس لیے عبادت کرنا کہ جنت مل جائے دوزخ سے بچ جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ لالچ کے لیے کیے ہے، اور اپنا اس کا بدل لینے کے لیے یہ عبادت کی ہے۔ اب آدمی 100 سال عبادت کرے، اور 100 سال کی عبادت کرنے کے بعد بعد نے یہ کہا کہ 100 سال عبادت کرے اور کر کے بھی یہ چاہے کہ اللہ میری عبادت کو قبول کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کرنے کے بعد بھی اس نے قبول کو چاہا ہے، اور قبول کو چاہا ہے مولا کو نہیں چاہا کہ جس کی عبادت کی ہے۔ اللہ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا اور اللہ کو پانے کے لیے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جو محض کسی نے کہا کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی غلام کہیں بک رہا تھا تو وہ گئے اس کو خریدنے کے لیے، کوئی آدمی تو اس سے پوچھا اس نے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جو تو رکھ دے، تم خریدو گے تو تو جو رکھ، میرا نام تو میرا نام وہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بولے کہ کیا کھاؤ گے؟ بولے جو مولا کھلائے گا، جو میرا آقا ہوگا جو کھلائے گا وہی۔ بولے پہنو گے کیا؟ بولے جو پہنائے گا، جو پہنائے گا۔ جب ہے ہی غلام، بولے کرنا کیا ہے؟ فرمائش کیا؟ بولے جو حکم ہوگا وہی کریں گے، وہ کر لیں گے۔ اور چاہیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، طلب کچھ بھی نہیں، یعنی جو کچھ بھی۔ تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ بندے کو بندہ ہونا اس غلام سے سیکھنا چاہیے، بندے کو بندہ ہونا اس غلام سے سیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ کیسے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کیسے۔ فرماتے ہیں کہ بعض عبد الرزاق ہوتے ہیں، بعض عبد الرحیم ہوتے ہیں، بعض عبد الکریم ہوتے ہیں، بعض عبد الرحمن ہوتے ہیں، یہ بہت ہوتے ہیں، لیکن عبداللہ نایاب ہیں۔ یعنی ان کا انداز اس میں بھی کہ عبد الرزاق نے بھی، جو رزاق بھی اللہ کا نام ہے، بالکل کریم، تو یہ اللہ کے کرم کو چاہ رہا ہے، وہ اللہ کے رزق چاہ رہا ہے، وہ رحمت کا طلبگار ہے۔ اور عبداللہ کون ہے؟ یہ نایاب ہے۔ تو وہ یہ یعنی بزرگوں کے ایک انداز سے، اور وہ اس لیے کہ نہیں کہ جنت ملے، فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کے لیے ہی عبادت کرے، اس لیے بزرگ اس عبادت کو ناقص کہتے ہیں کہ جو جنت کے طلب کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے، وہ اس کو کامل نہیں شمار کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عبادت کرے تو یہ چیزیں یعنی جہنم سے پناہ ملنا اور جنت حاصل ہو جانا، یہ تو ویسے ہی اس کے جنت مشتاق بن جائے گی۔ کیا بات، یعنی وہ اس کی مشتاق بنے گی کہ یہ بندہ آ جائے، یعنی مالک کا طلبگار ہو جائے تو پھر مالک کی ساری چیزیں بندے کی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس کو ناقص۔ بہرحال یہ کہ ہم تو ناقص آدمی ہیں، تو اس لیے قرآن مجید میں جیسا کہ مفتی نے آیات پڑھی ہیں
تو ہمیں حکم ہی اس چیز کا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت جس کے جو ہے وہ چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے اس کی طرف سبقت لے جاؤ، اور کئی چیزوں کے اندر ان پر جنت کے انعامات کو بیان فرمایا گئے ہیں۔ حدیث طیبہ میں بھی بہت اس کی ترغیب اور تحریض کے لیے حدیثیں بھی بیان فرمائی گئی کہ جنت کی طرف دنیا کی چیزوں کو ترک کرنا، اس لیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں پر دیکھیں عمران بھائی، نقطہ یہ ہے کہ یہاں تو وہ کامل افراد جنت کے لیے کی جانے والی عبادت کو ناقص سمجھ رہے ہیں، یہاں تو ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور نہ ہی جنت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس پہ اتراتے ہیں، اس پہ بھی اتراتے ہیں، یعنی دنیاوی دکھاوا ہے۔ وہ جو جنت جس کے قرآن میں ذکر آیا جو اس کے لیے بھی عبادت کرے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ جنت کا طالب ہے، مولا کا طالب نہیں۔ تو یہاں تو ہم جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہمارا جو ہے وہ مقصود کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی جنت بھی نیت ہوتی ہے، رضائے الہی بھی نیت ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر دکھاوا شامل ہو جا رہا ہے جو ہماری اس عبادت کو ہی ضائع کر دیتا ہے، اور ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا انبار ہم اس عبادت کو ختم کر کے اپنے سر پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ہے، کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں جیسی عبادت والا شوق عطا فرما دے اور وہ ذوق عطا فرما دے۔ یہاں ایک اور بات بیان کی، جی کہا کہ یہ تو آدمی جنت کی طلب کرے تو یہ ویسے ہی مطلوب شرع ہے کہ جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اس میں چونکہ قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی اس کی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے۔ بالکل، تو کہا اس کو بھی اولیاء کرام عبادت ناقص شمار کر رہے ہیں، اور وہ جنت کا ملنا اور دوزخ سے بچنا، دوزخ سے پناہ چاہنا، اس کی تماں کے لیے عبادت کریں تو ناقص شمار کیے جائیں۔ کہا کہ جو ویسے ہی دنیا کو طلب کرنے کے لیے عبادت کریں تو وہ اور یعنی اس کی کیٹاگری اور اس کی قسم اور نچلے طبقے میں چلی جائے گی۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان علی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں میرا یہ سوال ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل لگ جائے اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیجیے۔ اللہ اللہ، ایک تو طریقہ کار اب میں یہ عرض کروں گا کہ مدنی مذاکروں کو دیکھیں انشاءاللہ، اس میں بھی بہت سارے عبادت میں دل لگانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں مدنی مذاکرے کو، مزید مفتیان کرام سے بھی اس کا جواب ضرور لیں گے۔ جی اگلی کال۔ ورثے سے متعلق ایک مسئلہ تھا کہ ہم نے اپنی بہن کو 10 سال پہلے اس کو ورثہ دیا تھا، وہ بیچاری پریشان تھی، والدہ کے پاس آئی، اس نے اپنا دکھ بدر بیان کیا تو والدہ نے ہم بچوں کو بولا کہ بھائی اس کو ورثہ دے دو تاکہ جو ہے یہ اپنے مسائل حل کر سکے۔ تو اس وقت اس کا ورثہ تقریباً 10 لاکھ میں بنا، 5 لاکھ میں والد صاحب نے دیے، 5 لاکھ میں بھائیوں نے دیے، اور ایک ایگریمنٹ بنوایا اور اس پہ سائن لے لیے، اور علی اعلان خاندان میں کہتے بھی اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ورثہ دے چکے ہیں، اب اس کا باپ کی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اب جو ہے والد صاحب، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اب بہن بولتی ہے کہ وہ وراثت ابھی باقی ہے، وراثت دو مجھے، تو مہربانی کر کے اس کا جو دینی جو حل ہے وہ بتا دیجیے۔ جی مفتی صاحب، پہلا والا سوال ہم پہلے دیکھ لیں ان کا۔ جی عبادت میں دل نہیں لگتا مفتی شفیق صاحب۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے لیے آدمی کے لیے کئی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب ان چیزوں پر نظر رکھے کہ اللہ نے کتنی بار متعدد مقامات پر عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ صحیح۔ اب عبادت میں بھی بعض عبادات تو وہ ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے۔ بالکل۔ اب فرائض ہیں، واجبات ہیں، دل لگے نہ لگے، عبادت میں بظاہر لطف آئے نہ آئے، بعض ایسے کہ مزہ نہیں آئے، تو بلکہ وہ مفتی احمد یار خانیمی علیہ رحمہ انہوں نے سوال کیا علامہ کچھوشوی علیہ رحمہ سے، نماز میں مزہ نہ آئے، تو کہا اگر نماز میں مزہ آئے تو پھر تو مزے کے لیے پڑھ رہا ہے، مزہ نہ بھی آئے تو بھی پڑھنی ہے، اس کو پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں کہ عبادت کی مشقت وہ مخصوص ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور نیکی اس کے لیے رہ جاتی ہے۔ عبادت کی مشقت ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئی اس پر، لیکن نیکی اس کے لیے رہ جائے گی، اور گناہ جو ہے اس کی لذت بھی تھوڑے سے ٹائم وہ بھی چلی جائے گی، مشقت عبادت کی بھی چلی جائے گی اور گناہ کی لذت بھی چلی جائے گی، لیکن گناہ اس کا رہ جائے گا
اور وہ اس کے لیے جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالقصد یعنی مشقت میں بھی اس کو لانا پڑے اپنے آپ کو، یوں کہ دل نہیں کر رہا پھر بھی وہ عبادت کے لیے پہلی بار کہ فرائض کے اندر کوتاہی نہیں ہے، دل کرے نہ کرے، مزہ آئے نہ آئے، اس کو پڑھنی ہے اور اپنے وقت پر پڑھے، جب رہ جائے تو اپنے آپ وہ کو اختیاری عمل نہیں ہے، نماز فرض ہے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اختیار نہیں ہے کہ ابھی نہیں پڑھے۔ تو اور جب اگر خدا نخواستہ کبھی قضا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اس کو کوسنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اور ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور اس نماز کو پڑھے۔ باقی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں مین جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو ہے عموماً ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیطان کی وجہ سے ہم نے یہ کر لیا، شیطان کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ شیطان بھی ایک سبب ہے کہ وہ آدمی کو بہکاتا ہے اور عبادت سے دور کرتا ہے، بالکل شیطان کرتا ہے۔ لیکن ایک کے ساتھ ساتھ اپنی کا آدمی کا نفس بھی ہے، نفس ہمارا بھی اس کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ جو اس کو برائی پر اکساتا ہے، اور یہ نفس ایسی چیز ہے، شیطان تو لوگوں کی عبادتوں کو ضائع کرتا ہے اور نفس وہ ہے کہ جس نے شیطان کی ہی برسوں کی عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ تو یہ اندر کا، اس کو کہا کہ اندر کا بھیتی ہوتا ہے، یہ آدمی کو برگراتا رہتا ہے اور آدمی کے اوپر یہ اس کو عبادت کی طرف جانے نہیں دیتا، نفس ہمارا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے معاملات کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی اس کی۔ حالانکہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز تک کی بھی قضا کر دیتے ہیں اور اپنے دنیا کے معاملات کے اندر اتنے مگن رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں اتنا مگن رہنا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ وہ آدمی کو عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات بری صحبت کا ہونا، بہت بڑا ایک اثر ہے۔ عبادت سے رکاوٹ کیا چیز بنتی، وہ بری صحبت ہے۔ بری صحبت وہ آج کے دور کے اندر وہ دوستوں کی صحبت کو، وہ انٹرنیٹ پر بری اس کی صحبت کو، برا اس کا استعمال کو، اور یہ تو اب ہے ہر چیز، ہر کھلونا ہر ایک کے ہاتھ میں اور ہر وقت اسی میں مشغول، یعنی گھنٹوں رات کو اگر آنکھ کھلے تو بھی موبائل آن۔ اور اگر رات میں بزرگوں کے واقعات پڑھتے تھے تو جن کے بارے میں کتابوں میں موجود ہوتا ہے کہ رات کو اٹھے تو چلو انہوں نے کہا اب اٹھ گئے ہیں تو اب کچھ نماز ہی پڑھ لو، کچھ ذکر اللہ کر لو۔ لیکن ہماری آج کل کی حالت کیفیت بہت جدا ہے، اگر رات کو بھی آنکھ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ شیئر کر دیں، آگے کا موقع نظر آئے کہ میں رات کو اس ٹائم بھی یہ چیز جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی چیز بہرحال ان صحبتوں سے اور ایسے برے ذرائع سے یا ایسے غفلت میں ڈالنے والے ذرائع، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ نماز کی طرف یا عبادت کی طرف اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں، یعنی کہنا اپنے آپ پر جبر کر لینا، یعنی مثال کے طور پہ سردی لگ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، جبر کے مطلب یہ کہ سردی ہے، سستی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، لیکن آدمی اس سستی نہ آنے دے، بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی اس کو وقت میں ہی پڑھنا ہے، اپنے وقت میں ہی دور ہوں، اس کو کریں، رضائی کو دور کریں، کمبل دور کریں، نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں۔ حالانکہ حدیثوں میں واضح روایتوں میں اس کی فضیلت بیان فرمائے گی کہ جب وضو کرنا آدمی پر دشوار ہو، وہ تھکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا سردی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی وہ وضو کرتا ہے، پورا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی کئی چیزیں اس کے ساتھ شامل، آدمی ایک نارمل حالت میں عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ کوئی آفت مصیبت بھی آ گئی لیکن اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، عبادت سے مراد یعنی فرائض عبادت کہہ لیں تو وہ نمازیں تو وہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن انہی کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ کوئی تکلیف کا، مصیبت کا، تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تکلیف کے وقت تو زیادہ اس کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، یعنی عبادت اس کو بچا لانی چاہیے۔ جب اسی اعتبار سے جیسے یہ دل لگی کا اکثر سوال ہوتا ہے، لوگ نماز فرض بھی یوں چھوڑ دیتے ہیں یا فرض عبادات بھی یوں چھوڑ دیتے ہیں کہ دل نہیں لگتا۔ اس کی علماء نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی غذا عبادت ہے، روح کو اس کی غذا جب تک عبادت ملتی رہے گی روح تندرست رہے گی۔ فرمایا کہ جب روح بیمار پڑ جاتی ہے، جس طرح انسان کا جسم بیمار پڑ جائے تو اسے نارمل جو عام حالت میں جو غذا کھاتا ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اسے اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا، تو جب روح بیمار ہو جاتی ہے انسان عبادت سے بہت دور چلا جاتا ہے، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، دنیا میں پڑا رہتا ہے، تو اب یوں دل نہیں لگتا کہ جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو وہی کھانا جو وہ روزانہ کھا رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے وہ برا لگتا ہے، وہ کڑوا لگتا ہے، تو ابھی اس کی روح بیمار ہے، اسے یہ عبادت میں یہ دل یوں نہیں لگ رہا، اس کو وہ گویا کڑوی لگ رہی،
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسے چھوڑ دے، بلکہ اسے کنٹینیو کرے تاکہ اس کی روح کی غذا پوری ہو، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اسی روح کو جو ہے وہ ذکر اللہ سے جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل ہوگا، جس کو فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کا چین۔ پھر اس کے اندر مفتی صاحب یہ بھی ہے نا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ حدیث مبارک بھی ہے نا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ جو ہے پڑتا رہتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطے کو دھو دیا جاتا ہے اور اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، نہ کریں تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نصیحت کی بات اس پہ اثر نہیں کیا کرتی۔ تو شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے، ہمارا دل گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ بزرگوں کو جب ان کے رفقا نے یا ان کے شاگردوں نے کہا حضور دل نہیں لگتا، فرمایا عبادت اور زیادہ کرو، کثرت سے عبادت کرو، یہی علاج ہے کہ عبادت میں دل لگے گا۔ آپ دیکھیں نا سردیاں آتی ہیں، جب شروع ہوتی ہیں تو کافی ٹھنڈ لگتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ اس ماحول کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ تو اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں، عبادت تو جیسے ہم نے رکھ لیا نا کہ نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت، فارغ وقت ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ دنیا کے کاموں کے لیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ فارغ وقت بھی عبادت کے لیے، انسان کا کوئی وقت ایسا نہیں جو عبادت سے خالی ہو، کیونکہ دنیا کے اندر کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز کرنے کو ہے تو وہ عبادت ہے، کیونکہ اس عبادت کا صلہ جب بندہ آخرت کے اندر دیکھے گا تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے جو دنیا میں عبادت کے علاوہ وقت گزارا وہی سارا ضائع ہوا۔ اچھا مفتی صاحب، وقت بڑا مختصر رہ گیا ہمارے سلسلے کا، وہ 2 کالز ہماری ہیں جن کا جواب باقی ہے، وہ وراثت کے حوالے سے جو کال تھی۔ وراثت کے حوالے سے جیسے انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا، ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں سے زندگی میں لکھوا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کو لکھوانا یہ اپنی جگہ پر ایک ہے، لیکن جو اس کی فائنل اس کا جو نافذ ہونا ہے وہ اسی وقت ہوگا جب کہ بعد انتقال اس لکھے ہوئے پر دونوں فریقین راضی ہوں، بقیہ ورثہ بھی اور جس کے لیے لکھوایا گیا ہے وہ بھی۔ ٹھیک ہے، اگر بعد انتقال وہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو زندگی کے اندر صلح ہوئی تھی وہ کینسل ہو جائے گی، اور پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ نئے طریقے سے ورثہ یعنی حق وراثت تو جو ہے نا وہ فوتگی کے بعد ہی ثابت ہوگا، اگرچہ وہ بعد میں ہے، لیکن اس کی ایک صورت ایک تخارج یا تصالح کی کہلاتی ہے، مگر وہ باہمی رضامندی، اور رضامندی کا اعتبار زندگی کا نہیں بلکہ اس شخص کی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، انتقال کے بعد تمام ورثاء کی رضامندی دیکھی جائے گی۔ اب جو ان کی صورتحال ہے، کس پیپر پہ سائن کروائے گئے، اس میں الفاظ کیا تھے، یہ تمام باتیں وضاحت طلب ہوتی ہیں۔ تو جو ایک تو ہم نے ایک جنرل مسئلہ بیان کر دیا، لیکن اب خاص کسی فرد سے متعلق، متعین سے متعلق، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، وہ پرچہ لے کر آئیں اور فریقین کو لے کر آئیں، خود بھی آئیں، جن کا مسئلہ ہے ان کی بہن کا انہیں بھی لے کر آئیں، اور اس مسئلے کو سامنے بیٹھ کر حل کریں۔ دارالفتہ اہل سنت پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر الحمدللہ موجود ہے۔ اچھا ایک اور سوال مفتی صاحب رہ گیا تھا درود ابراہیمی سے متعلق، سائل نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ پر رحمت کی دعا کے کیا معنی ہے؟ یہ تو فقط جو ہے وہ درود ابراہیمی میں نہیں، جو بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہم صلی وسلم، اے اللہ درود بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بندوں کا درود یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے رحمتوں کا نازل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا سے متعلق۔ جی، تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کی جا رہی ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود رحمت للعالمین ہیں، علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پر رحمتوں کا نزول کثرت کے ساتھ یوں ہو، اور رحمت کا جو جزا آپ کے لیے ہے وہ ہے آپ کے درجات کی بلندی۔ فرمایا جب بھی گناہ گاروں کے لیے کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کفارہ سیئات بنتی ہے، اور نیکوں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو وہی دعا ان کے لیے ترقی درجات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ نہیں، وہ سائل نے سوال یہ کیا تھا کہ اس میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتوں کو نازل کیا ہے، اس طرح کی رحمتیں حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر جو ہے وہ نازل فرما۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام تو سراپا رحمت ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو عالمین کے اندر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد بھی شامل ہیں، پھر جس طرح ان پر رحمتیں تھیں اس طرح کی دعا حضور علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو رحمت ہوئی
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ آپ کے آل میں سے ہوئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے آل میں سے ہیں، تو یہ تو ہرگز نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل میں سے کوئی نبی آگے جو ہے وہ پیدا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ دیگر رحمتوں کے اعتبار سے کہ جس قدر کثرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول ہوا، آپ کی آل میں خیر و برکت کا نزول ہوا، نیک ہوئے، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کے اندر بھی یہ رحمتیں ظاہر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بطور خاص درود پاک کے اندر رحمتوں کا جو ذکر فرمایا، علماء نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مکہ مکرمہ کے اندر اس گھر کو بنایا، اور گھر کو بنانے کے بعد پھر جو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور وہ رسول ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم ان کو دیں، ان کا تزکیہ کریں، اور ان کو وہ دین و حکمت کی جو ہے تعلیم دیں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام حضور کے لیے دعا کرتے تھے، تو اب حضور علیہ السلام پر جو درود بھیجا جا رہا ہے، تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود کی وہ رحمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جی، تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اس بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں وہ بشارت ہوں، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آپ درود پاک کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا تذکرہ بیان فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جی، مزید کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ میں مسئلہ یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جمعہ والے دن نماز پڑھتے ہیں اور خالی جمعہ پڑھ کے جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیا یہ نماز ہو جاتی ہے؟ جی، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ جمعے کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہی پڑھ کر کئی لوگ چلے جاتے ہیں، کیا اس سے ان کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ واقعی ہماری ایک عوام کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جمعہ والے دن نماز جمعہ جس کا اتنا اہتمام کا ذکر بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر پوری سورہ جمعہ کے نام پر ہے، اور جس پر واضح طور فرما دیا گیا کہ اس ٹائم جب اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے نماز کے لیے تو اپنے کاروبار کو بھی بند کر دو، کاروبار کو بھی اس وقت روک دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو کاروبار روکنے کا حکم ہے، اور فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے جمعے کے دن بطور خاص، اور بالخصوص جب اذان اول آ جائے اور اس کے بعد اپنے کاروبار موقوف کر کے جس جگہ جمعہ کی نماز پڑھنی تو وہاں اہتمام کے ساتھ وہ پہنچے۔ عبادت میں رغبت اور ترغیب تو درکنار، 4 رکعت جو روز پڑھنے کے آپ عادی ہیں، جی، تو یہ بھی نہیں کہ چلیں اس دن بھی عادت کے مطابق 4 تو پڑھ لیں، 2 پڑھ کے ہی بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے اس دن ظہر کے مقابلے میں 2 رکعتیں زیادہ کر دی گئیں، 14 رکعتیں جو ہے وہ ہیں، اس میں فرض ٹھیک ہے 2 ہیں، لیکن سنت اور نوافل ساتھ ہیں، اور سنن موقدہ بھی ہیں جن کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ عادت کرے گا چھوڑنے کی تو گناہ گار بھی ہوگا، تو کم از کم یوں ہی بندہ سوچ لے کہ یار روز بھی تو میں 12 پڑھتا ہی ہوں نا، تو آج بھی میں 12 ہی پڑھوں، یا چلیں اگر کوئی روز بھی سنتیں ترک کرتا ہے ویسے وہ بھی غلط کرتا ہے، لیکن 4 تو فرض پڑھتا ہے، تو آج کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ فقط 2 ہی پڑھ کے جو ہے وہ بھاگنے کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو وہی بات کہ عبادت پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو عبادت میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جمعہ کا دن مبارک دن کے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اس دن اور عبادت کرنی چاہیے کہ ان 14 نوافل کے بعد اور کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے۔ پھر وہ جمعے کے اندر وہ گھڑی بھی تو ایک ہے جس کے اندر دعا کی جاتی ہے، قبول۔ اچھا، لوگ اس گھڑی کا ضرور پوچھتے ہیں نا وہ کب ہے، وہ وقت جو ہے وہ کب ہے، جو نماز ہاں بس اس وقت کے اندر دعا مانگنی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ ارے جو نماز کے لیے آپ کو کہا گیا، جو پوری نماز ہی جو ہے وہ ایسے مقام ہے کہ فرمایا کہ سجدے کے اندر بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو دعا سجدے میں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں کچھ اہم مدنی پھول آپ دینا چاہیں؟ ہمارا موضوع یہ جو عبادت ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، مفتی صاحب آخر میں کوئی اہم مدنی پھول آپ دینا چاہیں ناظرین کو؟ دیکھیں یہی ہے کہ اپنی فکر معاش کی وجہ سے عموماً آدمی عبادات سے کوتاہیاں برتا ہے، وہ چاہے فرائض سے ہوں چاہے اور بھی واجبات سے ہوں، حتیٰ کہ دیگر نوافل اور تلاوت اور ذکر اللہ سے بھی غفلت میں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے،
اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، یعنی نماز سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ابھی اپنے کام کاج میں مشغول ہوں اور نماز کو قضا کر دے، نہیں، ایسا نہیں۔ جو اس کی قسمت میں، جو تقدیر میں اس کے لیے مقرر اور مقدر فرما دیا گیا وہ ضرور اسے ملے گا، بلکہ وہ رزق اس کی تلاش میں ہے۔ تو آدمی اس کی تلاش میں رہتے ہوئے اپنی نمازوں کو کم از کم، اپنے فرائض اور واجبات ان کو مکمل کریں کہ جن کے ترک کی وجہ سے وہ گناہگار اور گناہ کا حقدار بن رہا ہے، اس طرف جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب آپ مزید کچھ دیکھیے، 4 چیزوں کی عبادت میں خاص خیال رکھے۔ سب سے پہلے علم، کہ علم ہوگا تو عبادت شرائط کے ساتھ ادا کرے گا۔ دوسرا وہ عمل جو عبادت کا کر رہا ہے۔ تیسرا اخلاص، اور چوتھا علماء نے بیان فرمایا کہ عمل بھی ہو گیا، خالص عمل کے ساتھ ہو گئی، اب خوف، غرور و تکبر اپنی عبادت پر جو ہے وہ نہ ہو۔ فرمایا کبھی بھی عبادت کر کے بندہ یہ نہ سوچے کہ مولا میری اس عبادت کا، مجھے اپنی عبادت کو قدر و قیمت والا نہ سمجھے۔ رب کی رحمت سے امید لگائے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کا سوال کرے، اور فرمایا کہ کبھی بھی اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق نہ جانے، بس اللہ کے فضل پر نظر رکھے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کی عبادت کو مقبول بنا دیتی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ واقعی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے بروز قیامت ایک بندے کو حکم دیا جائے گا جس بندے نے دنیا میں پہاڑوں کے اندر 400 برس تک اللہ کی عبادت تنے تنہا کی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمائے گا اذهبوا عبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے 400 برس تک تیری عبادت کی اور تنے تنہا کی، کوئی میرا ساتھی نہ تھا، بلکہ مجھے تو میرے عمل کے ذریعے سے جنت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ 400 برس کے اندر جو میں نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس نعمت میں سے اس آنکھ کی نعمت کو لیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 400 برس کی عبادت کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر جو ہے اس آنکھ کی نعمت کو رکھا جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ آنکھ کی نعمت جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی اور 400 برس کی جو عبادت ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ اب اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا اذهبوا عبدی الی ناری بعدلی، کہ میرے اس بندے کو میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ تو اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ نہیں باری تعالیٰ معاف فرما دے، مجھے اپنی رحمت سے جنت ہی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اپنی عبادت پر فخر اور ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد کے برابر میں رہتے ہیں، ان کو سجدہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو سمجھیں کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت کو سمجھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ واری سنت بر اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا جو امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی جان اور آن ہے، اس کو بھی براہ راست یا تو مدنی چینل پہ دیکھا کریں یا عالمی مدنی مرکز میں آ کر شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل عبادت کا ذوق اور شوق ضرور بڑھے گا۔ اور ایک بات اور کہ اپنی صحبت کو اچھا کر لیں، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ میں عبادت کا ذوق اور شوق مزید پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے آج کے سلسلے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو محض رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن